قوم پنجاب میں تھے, کسی نے پوچھا طارق مسعود کی قوم پتہ کرو کون سی, مسلمان ہے. دیکھو ہم لوگ اصل میں پٹھان ہیں, خان پٹھان ہوتے ہیں, لیکن انڈیا کے پٹھان ہیں, تو ہماری زبان اب اردو ہے. انڈیا میں بھی پٹھان بہت ہجرت کر کے گئے تھے نا, پٹھان قوم تو پوری دنیا میں ہے نا, تو انڈیا میں بھی بہت ہے خان جو پٹھان تھے. ہمارے جو علاقہ ہے سنسار پور انڈیا میں, اس کو ابھی تک پٹھانوں کا علاقہ کہلاتا ہے. تو ہمارے سارے باپ دادے خان تھے, پٹھان تھے, لیکن یہ کہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں اس لیے کہ وہ باپ دادے صدیوں پہلے جب انڈیا آئے تو ان کی مدر لینگویج کیا بن گئی, جو بچے پیدا ہوئے. تو جیسے آپ بھی یہاں کراچی میں بہت سے پٹھان ایسے ہیں جو پشتو نہیں جانتے, کیونکہ وہ باپ دادا ان کے کراچی میں آ گئے تو وہ پشتو ختم ہوتے ہوتے اب کس میں کنورٹ ہو گئی, اردو میں. تو اس لیے ہم مہاجر بھی ہیں اس لحاظ سے کہ ہم انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں, زبان ہماری, لیکن اوریجنل ہم کیا ہیں, اوریجنل جو ہیں ہمارے باپ دادا والدہ کی طرف سے بھی کاکڑ زئی ایک مشہور قوم ہے پٹھانوں کی. ککے زئی ہے, پتہ نہیں کاکڑ زئی ہے کیا ہے, میں نے تو جب سنا تھا میں نے کہا یہ کون سی قوم ہوتی ہے, میرے ابا نے بتایا ہم لوگ کاکڑ زئی ہیں. ہمارے کچھ رشتہ دار یوسف زئی ہیں, ہم لوگ کاکڑ زئی ہیں. تو انڈیا میں کاکڑ زئی بھی بہت ہیں, یوسف زئی تو ہیں ہی, بہت سے یوسف زئی آئے ہوئے ہیں یہاں. تو میرے بہت سے رشتہ دار ہمارے قریبی یوسف زئی ہیں, ہم لوگ کاکڑ زئی ہیں. تو یہ والا سیٹ اپ ہمارا اسٹیشن چل رہا ہے, لیکن ان چیزوں میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان بن کے رہو. قوم پرستی کے نعروں سے زیادہ برا نعرہ دنیا میں کوئی ہے نہیں. تو ہم نے شادی کی ہے, پنجابیوں میں بھی کی ہے شادی, ہم نے اردو اسپیکنگ میں بھی کی ہے, ہم نے پٹھانوں میں بھی کی ہے. تو میں تو اتنے مختلف ڈیزائن کے بچے میرے پاس ہیں. اچھا میرے بچوں کی بولیاں بھی الگ الگ ہیں. اب ظاہر ہے مدر لینگویج تو بچوں کی جو پنجابی فیملی ہے ان کے بچے پنجابی اسٹائل ہے, لسی پیتے ہیں, کھلا کھاتے ہیں, وہ اس کا روکنا پڑتا ہے, بھائی بس کر یار, جائیدادیں کھا جائے گا کیا. حقیقت ہے, کیونکہ پنجاب کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں نا, تو ماشاء اللہ وہ میرے بچے صحت مند ہیں جو پنجاب اسٹیشن سے جن کا تعلق, کھاتے ہیں ڈٹ کے ایسے آستینے چڑھا کے چڑھا ہوئے لسی مسی. جو اردو اسپیکنگ ہے وہ بھی اصل میں اردو اسپیکنگ نہیں ہے, لیکن وہ مائیگریٹ, لیکن بہرحال چونکہ یہیں کراچی میں وہ ان کا سارا کلچر چینج ہو گیا, تو وہ بچے کھاتے ہی نہیں. ان کا وہی جیسے اردو اسپیکنگ کا ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے اردو اسپیکنگ میں تو بچے کو منتیں مان کے 2 رکعت پڑھ کے کھا لے یار تیرا بڑا احسان ہوگا, تو ہیں بھی اسی حساب سے, ٹھیک ہے نا, پھٹے باز نہیں ہے وہ. ایک بچے کو جو میرا اردو اسپیکنگ بچہ ہے اس کو میں نے پھڈے والے بچے سے دوستی کرائی ہے. مدرسے میں ایک بچہ بڑا پھڈے باز ہے, اس کو میں شام کو ڈیوٹی لگائی ہے میں نے کہ اس کو یہاں چھوڑ دیا کرو, اس سے تھوڑا لڑنا سیکھے. وہ بچہ ہے بڑا پھڈے باز نا, تو میں نے کہا یار یہ بالکل چھوئی موئی سا بنتا جا رہا ہے, تو یہ ذرا بہادری ہو نا. تو وہ بچہ مارتا ہے اس کو پٹا, وہ پھر گھر میں روتا ہوا آتا ہے, گھر والے بولتے ہیں ہائے مدرسے کے بچے نے مارا فلاں نے. میں نے کہا یار پٹے گا تو پیٹے گا, جو پٹتا نہیں ہے وہ پیٹتا نہیں ہے, تو اس کو تھوڑا کانفیڈنس پیدا کرانا ہے اس کے اندر, سمجھ رہے ہو. تو 4 شادی میں یہ بھی بڑا فائدہ ہے, آپ کو مختلف کلچر کا پتہ چلتا ہے. تو یہ آ گیا, یہ اردو اسپیکنگ. آ جائے ادھر, آئی گئی, آپ کی فضائل بیان ہو رہے ہیں. منع ادھر آ جاؤ شاپ, اس کو میں نے پھڈے والے بچوں میں بٹھایا ہے. آ جاؤ منع ادھر آ جاؤ. دیکھو اسی کی بات چل رہی اور یہ آ گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی اسپیڈ اسپیڈ اسپیڈ. ویسے روزانہ آتا ہے بھی شرما رہا ہے, شرمیلا ہے نا. وہ دوسرا ہوتا ہے نا پنجاب اسٹیشن, وہ میرے سر پہ آگے بیٹھ جاتا. ایک بچے میرے پشتو بولتے ہیں, وہ بچی ہے میری, وہ ایک دن مجھے کہہ رہی ہے کارغے کارغے. میں نے کہا کارغے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بو کارغے, کارغے بولتے ہیں. کوے کو کیا بولتے ہیں پشتوں میں؟ کارغو, کارغا, ابو کارغا. میں نے کہا کیا؟ گھر والوں نے بتایا کوے کو بولتے ہیں پشتوں میں. ابے میں نے کہا تو ہمیں ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایسے الحمدللہ مختلف قسم کے چینل, جب 4 شادیاں ہوتی ہیں تو آپ کوئی نیا فرقہ بناؤ گے. اب آپ ایک والے کو کیا بیچارے کو یار, ایک والے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو مختلف قوموں میں شادیاں ہوتی ہیں, کلچروں کا پتہ چلتا ہے. پٹھانوں کا کلچر الگ اسٹائل کا ہے, پنجاب والوں کا الگ ہے, اردو اسپیکنگ کا الگ ہے. تو اس طرح کے ملٹی کلچر آپ کے سامنے آتے ہیں. پھر ہر ایک کی خامیاں پتہ چلتی ہیں, ہر ایک کی خوبیاں پتہ چلتی ہیں. تو آدمی کا ظرف بڑا ہوتا ہے اس سے. اس کو پتہ ہے اس قوم میں اگر خامی ہے تو یہ والی خوبی ہے, اس قوم میں اگر یہ خوبی ہے تو یہ والی خامی ہے. تو اس لیے میرے سامنے جب کوئی کسی قوم کی برائی بیان کرتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں, میں کہتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ خوبیاں بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان میں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ اچھے ہوتے ہیں ان میں یہ فالٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سے پوچھو ہم آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. ہم سے زیادہ کس میں
تو ہمارے بچے ایسی لینگویج بول رہے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں چل رہی. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ غیر قوم میں شادی کرو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی ماں بیٹی میری خلاف تو سازش نہیں کر رہے کہیں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, آپس کی زبان میں. مذاق کر رہا ہوں لیکن یہ بہت ایک ڈفرینٹ. ایک صاحب نے انگریز خاتون سے شادی کی, وہ کہہ رہے ہیں میں تھک گیا ہوں انگلش بول بول کے یار, کیونکہ مدر لینگویج تو ان کی انگلش نہیں ہے نا. مجھے کہنے لگا یار میری اردو اسپیکنگ میں شادی کرا دو. وہ ڈیفینس کے تھے نا, میں اردو زبان ہے میری. تو میں نے کہا آپ کو انگلش آتی تو ہے؟ کہہ رہا آتی تو ہے لیکن ہماری مدر لینگویج تو انگلش نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں میرے بیگم سے بات چیت کرتے کرتے گلے میں درد ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں میرے. اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو می, پلیز گیو می اے کپ آف ٹی. مدر لینگویج تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے آتی ہے لیکن وہ بات تو نہیں ہوتی جو انسان کو, اب جیسے میں فرفر اردو بول رہا ہوں ایسے تھوڑی کوئی زبان بول سکتا ہوں میں. تو وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی ٹینشن ہوتی ہے, بیگم کو ڈانٹنا ہو تو انگلش میں ڈانٹو. واٹ آر یو سیئنگ. پھر آدمی دیکھتا ہے یہ میں نے اسٹرکچر صحیح بولا ہے, ایسا تو نہیں از کہیں اور لگانا تھا, کہیں اور تو نہیں لگا دی. کہہ رہے یار ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کہہ رہے یار میں اردو اسپیکنگ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں, میں اس سے کھل کے گپ شپ تو لگاؤں نا, کم از کم کھل کے گپ شپ لگاؤں. تو انگلش والی بھی ٹھیک ہے, اس سے آپ کو کچھ انگلش امپروو ہو جائے گی, بچے آپ کے عجیب سے پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہے تو مرد کو اللہ نے اسی وجہ سے اجازت دی ہے, خاندان کیا کرے بڑھائے, وہ اس کو کلچر, اس میں ظرف بڑا ہوتا ہے, نیچ جو دماغ بنتا ہے نا. ہمارے ہاں بیوی جب گھر آتی ہے آدمی کی ایک خاص سوچ ہوتی ہے, اسی ڈیزائن میں جب آپ زیادہ شادیاں کرتے ہو آپ کا ظرف ہو جاتا ہے بڑا, یار یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اور یہ بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, مارکیٹ میں سب چلتا ہے, ٹھیک ہے نا, بس صحیح ہے, بس نماز پڑھو پردہ کرو, باقی ہر ایک کا کلچر دوسرے سے مختلف ہے. بیسک انسان کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے بیگم نماز پڑھ لیا کر, ہم مسلمان ہیں, پردہ کر لیا کر. باقی تو کھانا بناتی ہے نہیں بناتی, کچن صاف کرتی ہے نہیں کرتی, کوئی قومیں کرتی ہیں کوئی قومیں نہیں کرتی, کوئی پھوڑ عورتیں ہوتی ہیں, کوئی سلیقے والی ہوتی ہیں, کوئی محبت والی ہوتی ہیں, کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں. تو وہ اچھا اس میں یہ بھی فائدہ ہے بھائی, کھانا وہاں اچھا بنتا ہے, اخلاق ادھر اچھے ہیں, گپ شپ کے لیے ادھر آ جایا کرو, کھانا کھانے کے لیے وہاں چلے جایا کرو. اتنا فائدہ ہے کہ نہیں, وہاں کھانا کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو کیونکہ پھٹا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں آپ کا, وہاں پہ وہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے. ایک شادی والا بیچارہ وہ کیا کرے, آپ خود سوچو. ساری خاصیتیں ایک عورت میں اکٹھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت بد اخلاق ہوتی ہے لیکن محبت بہت کرتی ہے, وہ یہ بھی ہوتا ہے, زبان تیز ہے لیکن محبت بھی ٹوٹ کے کرتی ہے. یہ جب آپ کی زیادہ شادی ہوں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ عجیب ہے, ضروری نہیں کہ بد اخلاق آپ سے نفرت کرتی ہے, ہو سکتا ہے وہ ان کی بائی بورن زبان میں یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ان میں, ٹھیک ہے نا, تمیز سے بات ہی نہیں کرنی کبھی. لیکن جس کی ایک ہے نا وہ پھر چاہتا ہے ساری خاصیتیں اس میں ہونی چاہیے, تو ساری صلاحیتیں ایک عورت میں نہیں ہوتی. سمجھتے ہو, کھانا وہاں ملے گا, اخلاق یہاں ملیں گے, تربیت وہاں ملے گی. وہی پھر لطیفہ سوچ لینا, ایک دن یہاں ایک دن وہاں والا.